بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 309 ہے، جس کا عنوان ہے باب التشہد فی الصلاۃ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى العشري صلاة فلما كان عند القادة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا قال فأرم القوم ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم فقال لعلك يا حطان قلتها قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أريد بها إلا الخير فقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم وإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حضرت حطان بن عبداللہ الرقاشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک نماز پڑھی۔ جب وہ قعدہ میں گئے تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ نماز نیکی اور زکوٰۃ کے ساتھ مقرر کی گئی ہے۔ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نماز پوری کی تو پیچھے مڑے اور فرمایا کہ تم میں سے کسی نے ایسی ایسی بات کہی، قوم خاموش رہی۔ تو انہوں نے پھر کہا ایسی بات کہنے والا تم میں سے کون ہے؟ قوم پھر بھی خاموش رہی۔ تو انہوں نے فرمایا اے حطان شاید تم نے یہ بات کہی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے نہیں کی، مجھے تو خوف تھا کہ کہیں آپ اس سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اسی دوران ایک شخص نے کہا کہ یہ بات میں نے کہی تھی اور میرا مقصد صرف نیکی تھا، یعنی کوئی غلط سوچ یا اعتراض مقصد نہ تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اپنی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کر کے ہمیں ہمارا نماز کا طریقہ سکھایا اور ہماری نماز ہمیں سکھلا کر فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنی صفیں درست کرو، پھر تم میں سے کوئی تمہاری امامت کروائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما لیں گے۔ جب وہ تکبیر کہہ کر رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جاؤ، کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتل کا بتل کا، یعنی تمہارا امام سے ذرا سا لمحہ بھر تاخیر کرنا یہ برابر ہی ہے۔ جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، اللہ تمہاری پکار سنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ فرمایا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ، یعنی اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر جب امام تکبیر کہہ کر سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر سجدہ کرو، کیونکہ امام تم سے قبل سجدہ کرے گا اور تم سے قبل ہی سجدہ سے سر اٹھائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ در حقیقت برابر ہی ہوگا۔ جب وہ قعدہ میں بیٹھے تو تم میں سے ہر ایک کو پہلے یہ کلمات پڑھنے چاہیے التحیات الطیبات الصلوات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس اسناد کے رجال 9 ہیں۔ پہلے ہیں سعید بن منصور بن شعبہ ثقۃ، دوسرے ہیں قتیبہ بن سعید، تیسرے ہیں ابو کامل الجحدری ثقۃ حافظ، چوتھے ہیں محمد بن عبد الملک الاموی صدوق، پانچویں ہیں ابو عوانہ ثقۃ ثبت، اور چھٹے ہیں قتادہ بن دعامہ، ساتویں ہیں یونس بن جبیر ثقۃ،
8ویں ہے حطان بن عبداللہ الرقاشی ثقۃ، اور 9ویں ہے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عبداللہ بن قیس بن سلیم بن حضان، مشہور صحابی ہیں، 50 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ ہاں، اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں بصری راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں 3 تابعین ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابی مشہور کبار صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک علاقے کا والی بنایا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بنایا، اور صفین کے فیصلہ کرنے والوں میں سے ایک یہ صحابی بھی تھے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ہاں، اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے قاعدہ میں تشہد پڑھنے کا سنت طریقہ اور اس کے مخصوص الفاظ کیا ہیں۔ دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ نماز کے تمام افعال اور اذکار کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہونا ضروری ہے۔ اپنی طرف سے نماز میں کوئی نیا قول یا فعل شامل کرنا جائز نہیں، جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے تنبیہ فرمائی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اپنی نماز میں اذکار کیسے کرنے چاہیے؟ یعنی نماز کا طریقہ صرف وہی معتبر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مقتدی کے لیے امام سے پہلے کوئی رکن ادا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ترتیب یہ ہے کہ امام پہلے رکوع اور سجدہ کرے، پھر مقتدی اس کی پیروی کریں، جیسا کہ حدیث میں صراحت ہے کہ یقیناً امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے ہی سر اٹھاتا ہے، یعنی امام کی حرکات مقتدی کے لیے اشارہ ہے کہ اب اسے یہ رکن ادا کرنا ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلند اخلاق اور طرب کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کو دین کے احکام سکھانے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کا کتنا زیادہ اہتمام فرماتے تھے تاکہ امت کو کوئی فرد دین کی بنیادی معلومات سے محروم نہ رہے۔ اس حدیث سے ایک انتہائی اہم فقہی مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مقتدی کے لیے ایک نمونہ اور پیشوا ہے، لہذا مقتدی کے لیے یہ بالکل جائز نہیں کہ وہ نماز کے افعال میں امام سے سبقت لے جائے، یعنی امام سے پہلے کوئی رکن ادا کرے، یا امام کے بالکل ساتھ ساتھ چلے، یعنی امام کے برابر حرکت کرے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ مقتدی اپنی حرکت کا آغاز اس وقت کرے جب اسے پکا یقین ہو جائے کہ امام اگلے رکن میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نقطے کی سب سے بہترین وضاحت حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیٹھ اس وقت تک نہیں جھکاتا تھا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ پہنچ جاتے۔ جب آپ علیہ السلام مکمل طور پر سجدہ ریز ہو جاتے تب ہم آپ کے پیچھے سجدے کے لیے گرتے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ہم اپنی پیٹھ اس وقت تک نہیں موڑتے تھے جب تک کہ آپ علیہ السلام کی پیشانی زمین پر نہ ٹک جاتی۔ ان احادیث سے یہ واضح دلیل ملتی ہے کہ مقتدی کو اگلے رکن کی طرف اس وقت بڑھنا چاہیے جب امام اس رکن کو مکمل کر لے، لیکن آج کل بہت سے نمازی یا تو امام سے پہلے حرکت شروع کر دیتے ہیں یا بالکل امام کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ طرز عمل سنت نبوی کی روح کے خلاف ہے، بلکہ ایک طرح سے سنت کو مٹانے کے مترادف ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں میں احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس حدیث سے ایک باریک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام کسی رکن میں مقتدی سے ایک لمحہ پہلے پہنچ گیا تو مقتدی اس کی تلافی اس طرح کرے کہ وہ بھی ایک لمحہ تاخیر سے اس رکن کو ادا کرے، یعنی امام اور مقتدی کے درمیان جو زمانی فرق امام کے پہلے حرکت کرنے سے پیدا ہوا ہے، مقتدی کو چاہیے کہ وہ اپنی حرکت میں اتنی ہی تاخیر کر کے اس توازن اور ترتیب کو برقرار رکھے۔ ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ مکمل کر لے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ رغبت اور اہتمام کے ساتھ آمین کہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ دراصل ایک دعا ہے، اور جب بندہ خلوص دل سے آمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس برکت سے دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس بندے کی پکار کو سنتے ہیں جو اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس پر بہترین اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہی وہ پختہ یقین ہے جو ایک نمازی کے دل میں ہونا چاہیے کہ اس کا پروردگار اس کی عبادت سے باخبر ہے۔
وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا وليس في حديث أحد منهم فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة. قال أبو إسحاق قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصتوا فقال هو عندي صحيح فقال لما لم تضعه ها هنا قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا انما وضعت ها هنا ما اجمعوا علیہ. اس سند سے حضرت قتادہ سے یہی سابقہ حدیث منقول ہے. اس کے ایک طریق میں یہ زیادتی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا یعنی جب امام تلاوت کرے تو خاموش رہو. اس کے علاوہ اس سند سے ابو کامل عن ابی عوانہ کے طریق کے علاوہ کسی بھی طریق میں یہ مذکور نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ فرمایا کہ سمع اللہ لمن حمدہ یعنی یہ الفاظ صرف ابو کامل کی روایت میں ہیں. اس حدیث کے دوسرے طریق میں موجود نہیں ہیں. ابو اسحاق نے فرمایا کہ ابو بکر جو ابو النضر کے بھانجے ہیں انہوں نے اس حدیث کی سند میں کلام کیا ہے. اس پر امام مسلم رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا کیا تم سلیمان تیمی سے بھی زیادہ کوئی حافظ چاہتے ہو کہ وہ روایت کرے یعنی سلیمان سے بڑا حافظ نہیں مل سکتا. ابو بکر نے ان سے کہا کہ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحیح ہے یعنی یہ اضافہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کا میرے نزدیک صحیح اضافہ ہے. تو اس پر ابو بکر نے کہا کہ پھر آپ نے وہ حدیث اپنی کتاب میں کیوں نہ لی؟ امام مسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر وہ حدیث جو میرے نزدیک صحیح ہو اسے میں اپنی کتاب میں ذکر بھی کر دوں، بلکہ جو بالاتفاق صحیح حدیث ہے صرف اسے ہی اس کتاب میں لایا ہوں. اس اسناد کے رجال 10 ہیں. پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، دوسرے ہیں ابو اسامہ حماد بن اسامہ ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں سعید بن ابی عروبہ مہران الیشکری ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں ابو غسان المسمعی ثقۃ، پانچویں ہیں معاذ بن ہشام صدوق، چھٹے ہیں ان کے والد گرامی ہشام بن ابو عبداللہ ثقۃ، ساتویں ہیں اسحاق بن ابراہیم، آٹھویں ہیں جریر بن عبد الحمید، نویں ہیں سلیمان التیمی ثقۃ عابد. امام مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے جس کی سند میں سلیمان تیمی نامی ایک راوی ہیں. انہوں نے اپنی روایت میں ایک اضافی جملہ ذکر کیا ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. تو اس پر بعض ناقدین نے اعتراض کیا کہ سلیمان تیمی اس جملے کو نقل کرنے میں اکیلے ہیں. تو اس پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا دفاع کیا اور اعتراض کو مسترد کیا کہ سلیمان تیمی ایک انتہائی درجے کے حافظ اور ثقہ راوی ہیں، اور یہ ضابطہ ہے کہ اگر ایک معتبر راوی کوئی ایسی بات زیادہ بیان کرے جو دوسروں نے نہ کی ہو تو اسے رد کرنے کے بجائے اس راوی کی علمی برتری سمجھ کر قبول کیا جاتا ہے. جب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس روایت کو اپنی کتاب میں شامل کیوں نہیں کیا تو انہوں نے ایک بڑا اصول بیان کیا کہ میں اپنی کتاب میں صرف وہ احادیث جمع کرتا ہوں جن کی صحت پر ائمہ حدیث کا اتفاق اور اجماع ہو چکا ہو. اور یہاں ائمہ سے مراد یہ 4 حضرات ہیں: امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، ابو زرعہ رازی اور ابو حاتم رازی رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعہ. یہ بحث فقہ حنفی کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے کیونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث کا اس جملے کو صحیح قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی کو امام کی قرات کے وقت خاموش رہنا چاہیے. ابھی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم وابن ابی عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادہ بهذا الاسناد وقال في الحديث فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ. اس اسناد کے رجال 5 ہیں. پہلے ہیں ابن ابی عمر جن کا نام ہے محمد بن یحییٰ ثقۃ، دوسرے ہیں عبد الرزاق بن حمام ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں معمر بن راشد الازدی. بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے. یہ اس پورے باب سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں. یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے. ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں. یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں. ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.